الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا وہ حدیث پاک بھی گزشتہ جو دروس میں حدیث پاک بیان کی گئی تھی، جنت اور دوزخ کے حالات بیان کیے گئے تھے اور ان سے بچنے کی تدابیر و اسباب بیان کیے گئے تھے۔ یہ جو حدیث پاک آج کی ہے یہ بھی اس کا تعلق غیب کی چیزوں سے ہے کہ جو چیزیں پردہ غیب میں ہیں، جو ہماری نظر کے سامنے نہیں، ہمارے خیال میں نہیں آ سکتی، ہمارے دل پر ان کا کوئی گمان نہیں گزر سکتا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر ارادتاً غیب میں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ چیزیں کھل کر انسان کے سامنے آ جائیں تو انسان کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے، چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو ملکیت کلی ہے، ملکیت حقیقی ہے، وہ میرے رب کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ جب زمین میرے رب کی ہے تو حکم کس کا چلنا چاہیے؟ میرے رب کا حکم چلنا چاہیے۔ جب زمین میرے رب کی تو حکم بھی میرے رب کا۔ آج ہمارے پاس زمینوں کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، 2-4 ایکڑ، 6 ایکڑ، 100 ایکڑ، 200 ایکڑ، 2000 ایکڑ، چھوٹا سا ٹکڑا زمین کے مقابلے میں۔ جب وہ ملکیت آپ کی ہو جاتی ہے تو اس ملکیتی جگہ پر کس کا حکم چلتا ہے؟ مالک کا حکم چلتا ہے۔ جو اس کا ذمہ دار ہے، جو جاگیردار ہے، وہ حکم بھی اس کا ہی چلتا ہے۔ اس کے جو زیر اثر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف اسی کا حکم مانتے ہیں۔ جتنا ٹکڑا آپ کے زیر اثر ہوگا، زیر نگرانی ہوگا۔ اسے زیر نگرانی کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ملکیت تو آپ کی ہے ہی نہیں۔ ملکیت حقیقی میرے رب کی ہے، اس نے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اصل وارث تو میرا رب ہے ان تمام چیزوں کا، پیدا کرنے والا بھی وہی، اور یہ تمام چیزیں میرے رب کی طرف لوٹ کر جانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا ہمیں بتا دیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ میری ملکیت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زمین رب کی ملکیت ہے، یہ پوری کائنات، اور اس پوری کائنات میں حکم بھی رب کا چلنا چاہیے۔ اور اگر انسان کے سامنے اس پردہ غیب کی چیزیں آ جائیں تو انسان اپنا دل چھوڑ جائے، اس کا دل اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالے پردہ غیب کی چیزوں کو دیکھ کر، اور جو اس کے ذمے کام لگایا گیا تھا کہ اس زمین پر اللہ کو حاکم بنانا ہے، اللہ کے تمام جو احکامات ہیں اس کی تفویض کرنی ہے، انہیں نافذ کرنا ہے، اللہ کے تمام احکامات کو اس کی کائنات، اس کی زمین پر نافذ کر کے دکھانا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اسی ضمن میں آج کی حدیث پاک ہے کہ اگر وہ پردہ غیب کی چیزیں انسان کو دکھا دی جاتی یا ان کی جھلک بھی دکھا دی جاتی تو انسان اس قابل ہی نہ رہتا
کہ وہ اس سرزمین پر سکون کی زندگی بسر کر سکے، اسے اتنا سکون حاصل ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو یہاں نافذ کر سکے، اللہ کی کتاب کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، سمجھا سکے اور پھر اس کا نفاذ کر سکے۔ یہ ممکن نہ ہوتا اگر غیب کی چیزیں انسان کو دکھا دی جاتی، کیونکہ ہر کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو، آپ سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام، کسی بھی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ سوچیں، آپ کو سب سے زیادہ، سب سے پہلی، سب سے بنیادی اور سب سے مکمل چیز وہ کون سی ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے؟ انگریزی میں اسے کہتے ہیں پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون۔ اگر آپ کو دلی سکون اور ذہنی سکون ہوگا تو آپ کوئی کام کر سکیں گے اور اسے تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ کا ذہنی سکون نہ ہو اور آپ کی توجہ تبدیل ہو جائے، توجہ کا مرکز کچھ اور ہو جائے، ذہن میں مختلف پریشانیاں گھومتی رہیں، تو آپ اس کام کی تفویض یا اسے نافذ نہیں کر سکتے، اس کام کو مکمل نہیں کر سکتے، تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی نا میری بات، کہ یہ کائنات، یہ زمین رب کی ملکیت، انسان کا کام اس زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور سارے کے سارے انسانوں کو اللہ کے دین پر لانا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے جنہوں نے انسان کو اللہ سے روشناس کرایا، اللہ کے احکامات سے روشناس کرایا۔ اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو سامنے، صحابہ کا ہجوم، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول جو تھے وہ اپنے صحابہ پر بہت شفیق تھے، ان کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ ان کی شفقت باپ سے بھی بڑھ کر تھی، باپ سے بھی بڑھ کر شفیق تھے اپنے ساتھیوں کے لیے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، کیا فرمایا؟ انی ارا ما لا ترون، کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہ اسمع ما لا تسمعون، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا معراج کا واقعہ ہوا، وہ مشاہدات کرائے گئے جو آپ کی تصور میں بھی نہیں آ سکتے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ قرآن کریم میں اس بات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، سورۃ نجم کے حوالے سے میں نے آپ کو وہ تمام آیات پڑھ کر سنا دی تھی کہ یکشا سدرۃ ما یکشا، تو وہ کوئی چیز چھانے والی چھا رہی تھی، جو چھا رہی تھی اس بیری کے درخت پر، سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حد ہے آگے اوپر جانے کی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اس حد سے بھی اوپر گئے۔ مشاہدات کا عالم دیکھیں کہ اللہ اپنے محبوب نبی کو کیا کیا مشاہدات کرا رہا ہے۔ وہ کس لیے مشاہدات کرا رہا ہے؟ تاکہ جو پہلے علم الیقین آیا تھا وہ عین الیقین میں بدل جائے، اور عین الیقین جو آیا تھا وہ حق الیقین میں بدل جائے۔ نبی کے اندر اللہ نے اتنی استطاعت رکھی کہ وہ تمام ان مشاہدات کو دیکھ بھی سکتا ہے، برداشت بھی کر سکتا ہے، بتا بھی سکتا ہے۔ آپ اور میرے درمیان، آپ اور میرے اندر یہ استطاعت نہیں ہے۔ آپ ان تین باتوں کو پھر غور سے دہرا لیں، اس سبق کو۔ علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دور سے دھواں دیکھا تو آپ نے یہاں سے ٹھہر کر کلومیٹر دور دھواں اٹھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ آگ لگی ہے۔ آگ دیکھی تو نہیں دیکھی نا، کلومیٹر دور آپ نے دھواں دیکھا اور آپ نے کہا کہ آگ لگی ہوگی، کیونکہ آپ کو اپنے علم سے پتا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ جب آگ لگتی ہے، سلگتی ہے تو دھواں نکلتا ہے۔ آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر بتا دیا کہ وہ دھواں اس لیے اٹھ رہا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے۔ یہ علم الیقین ہے۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کو تسلی نہ ہوئی کہ یہ دھواں پتہ نہیں آگ لگی ہے کہ نہیں، آپ نے جا کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ آگ لگی ہوئی تھی۔
تو یہ آپ کو عین الیقین، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور آج کل کے دور میں تو اب مصنوعی آگ آ گئی ہے، کچھ اس طرح کے ہیٹرز موجود ہیں جس میں شعلے بھڑکتے نظر آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہے، لیکن وہ آگ ہوتی نہیں، وہ صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھ پر یقین نہ کرتے ہوئے اس آگ میں اپنا ہاتھ دے دیا، تو آپ کو پھر کون سا یقین نصیب ہوا؟ جب ہاتھ کو اس آگ کی حدت محسوس ہوئی اور جلن محسوس ہوئی تو پھر کون سا یقین محسوس ہوا؟ حق الیقین۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کے اندر تینوں یقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا قرآن کریم میں۔ آج میں نے آپ کو یہ تینوں یقین بیان کر دیے کہ پہلا ہے علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین۔ تو نبی کو، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، ان کو تینوں یقین کرائے گئے، علم الیقین بھی دیا گیا، عین الیقین بھی کرایا گیا، حق الیقین بھی کرایا گیا، کیونکہ نبی کے اندر اتنی وسعت اور استطاعت رکھ دی گئی کہ وہ ان تمام باتوں کو برداشت کر سکے، اپنے جو صحابہ ہیں، جو اپنی قوم ہے، جو اپنی امت ہے، اس کو بتا سکے اور اللہ سے خبردار کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی نذیر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے اور بشارت بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون واطط السماع حق لها ان طائت۔ بہت اہم الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، اے میرے صحابہ تم نہیں سن رہے، میں سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچرانے کی آواز کب آتی ہے؟ کوئی چیز، لکڑی جب چرچرانے لگے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ٹوٹنے والی ہے، گرنے والی ہے۔ چھت کے گارڈرز جو ہوتے ہیں، جنہیں عام الفاظ میں ہم گارڈر بھی کہتے ہیں، جب لکڑی کا گارڈر چرچرانے لگے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کیا انفر کیا کرتے ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں جب کوئی چیز چرچرانے لگتی ہے؟ کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب ان قریب یہ چیز گر جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ غیب کے پردے اللہ نے جتنے چاہے میرے لیے اتنے ہٹا دیے۔ تو میں یہ سن رہا ہوں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور یہ حق ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما فیہا موضع اربع اصابع الا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ بہت اہم بات ہے، یہ اللہ کے نبی کا مشاہدہ ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی کوئی بات معاذ اللہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ اتنا سچ ہے کہ یہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا نبی تو اپنے جی سے بات ہی نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو میرا نبی بات ہی وہی کرتا ہے جو میں اسے بتاتا ہوں، جو میں وہی کرتا ہوں میرا نبی وہی کچھ تمہیں بتاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میری امت والو، فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، حجت الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ جو نہیں موجود، رہتی دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر بات کو پہنچانا آپ کا کام ہے، اس قرآن کو اسی طرح پہنچانا آپ کی ذمہ داری، اللہ کے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی تمام احادیث لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ اسی ذمہ داری کے زمرے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، کہ ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ پہنچا دی جائے اللہ کے نبی کی بات۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آسمان پر یوں اشارہ کر دیا کہ چار انگلیوں جتنی جگہ بھی خالی نہیں، آسمان پر 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی خالی نہیں، ہاں مگر ایک فرشتہ سجدے میں پڑا گڑ گڑا رہا ہے اپنے رب کے سامنے۔ کیا اللہ کی تعریف میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ملائکہ جو ہیں، اب سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نماز کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہاں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے
آسمان کتنا بڑا، پہلے زمین سوچو کتنی بڑی، پھر آسمان کتنا بڑا، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ آسمان میں 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی باقی نہیں، ہاں مگر ایک فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو ہم نے 5 وقت کی نماز مشکل سے فرض پڑھ لیے تو اللہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کہ کروڑوں اربوں فرشتے تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت صفیں باندھے ہوئے ہیں، زوردار آواز نکالتے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے، اور تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ تم یقین کر لو ان 3 بڑی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے۔ ایک رب کا ماننا کیا ہے؟ ایک رب کو ہم زبان سے تو مانتے ہیں، اگر دل سے مانیں گے تو ہر اس کام سے بچیں گے جس سے اللہ نے روکا اور اس کے رسول نے آ کے ہمیں منع فرمایا۔ قرآن پورے کا پورا سمجھیں گے کہ منکرات کیا ہیں، بچنا کس چیز سے ہے، معروفات کیا ہیں، عمل کس چیز پر کرنا ہے۔ ایک چیز کو پکڑ کر نہیں چلنا، زندگی کے پورے 6 کے 6 گوشے اس قرآن کے تابع لے کر آنے ہیں، اپنے نفس کی تمام خواہشات کو ان کا گلا گھونٹ کر رکھنا ہے۔ آپ کے عقائد درست ہوں، آپ کی عبادات درست ہوں، رسومات درست ہوں، معاشرت، معیشت، سیاست، 6 کے 6 گوشے درست کرنے پڑیں گے، تب تو پھر مسجود ملائک بنو گے نا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہ مقرب فرشتے جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم کیا دیا؟ اپنی وقت اور اوقات کو تو سمجھو کہ جب میں اپنی روح میں سے کچھ اس انسان کے اندر پھونک دوں تو تم ہو جانا سجدے میں سے، گر جانا اس کے سامنے سجدے میں سے۔ تم اپنی اوقات اور ویلیو کو تو سمجھو۔ اے انسان، تو آج اپنے آپ کو پہچان کہ تو مسجود ملائک ہے، وہ ملائکہ جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر کون سی بات مانے ہے تیرے میں کہ تو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا، تو اللہ کے سامنے نہیں ماتھا ٹیکتا، تو اللہ کے احکامات کو مانتا نہیں، اسے پسے پوش ڈالتا ہے، دنیا کو سامنے رکھتا ہے، دنیا کو فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کو سامنے رکھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر ٹھکانہ بھی جہنم اللہ بتاتے ہیں کہ اگر جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سرکشی اختیار کی، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، انہیں پسے پش ڈال دیا اور نفس کی خواہش پر چل پڑا، تمام منکرات میں ملوث ہوتا چلا گیا، صبح سے رات تک اس نے یہ خیال نہ کیا کہ آج کا جو دن گزر گیا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، کہ عمر تو گھٹتی چلی جا رہی ہے، دن بدن قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، دن بدن حشر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کہا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ تم قیامت کے بارے کیا پوچھتے ہو؟ تم موت کے بارے پوچھو نا۔ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ اس دن سے آپ کا عالم برزخ اور عالم حشر، تو قرآن میں ایک ایک چیز وضاحت سے بیان کر دی گئی۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث دہرا رہا ہوں، دوبارہ اپنے واپس ٹاپک پر چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ پاتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ یہ چیز چرائے، اور آسمان میں 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی خالی نہیں جس میں کوئی فرشتہ سجدے میں گرا اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہا ہو۔ اور آگے جو اہم بات اللہ کے رسول نے بیان کی، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ میرے صحابہ کاش، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، دیکھو حدیث پاک، راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کاش کا لفظ، لو، عربی گرامر، عربی زبان سیکھو، کاش کا لفظ استعمال کیا کہ کاش جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے، اس کا کچھ حصہ ہی تم جان لیتے، کیونکہ پورا جاننے کی تو تم میں استطاعت نہیں، تمہاری وقت نہیں۔ جو نبی جانتا ہے تم وہ جان نہیں سکتے۔ نبی کی تخلیق بھی اسپیشل ہوتی ہے، نبی کو چنا جاتا ہے، وہ اصطفیٰ ہے، وہ اجتبا ہے۔
ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، وہ اجتبا بھی ہے، وہ استفا بھی ہے، وہ چنا گیا ہے، وہ اسے ایک عہدہ دیا گیا ہے، تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اس کی کسی چیز میں تم اس کا نہ ند ہو، تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل جو اللہ نے اسے صلاحیت دی تم اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم بہت کم ہنستے، تم بہت کم ہنستے، مسکراہٹ ہی تمہارے چہرے سے چھن جاتی، تم بہت کم ہنستے۔ آج سوچو کھلکھٹے لگ رہے ہیں، محفلیں جمی ہوئی ہیں، آسمان تک کہکے لگ رہے ہیں، فحاشی چل رہی ہے ٹیلی ویژن سکرینز پر، دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کے جو غیب والے پردے ہیں ہم سے غائب ہیں، ان کا یقین نہیں، نہ سنتے ہیں نہ یقین کرتے ہیں، قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ یقین کرتے ہیں، احادیث کو نہ سمجھتے ہیں نہ یقین کرتے ہیں، تو اس لیے تو پھر کہہ کے لگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ دنیا کی جو لغو بات کے بارے میں نے تمہیں آپ کو ترجمہ بتا دیا تھا کہ لغو وہ ہے جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہو نہ دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہو، ایسی محافل میں بیٹھنا لغو کہلاتا ہے۔ خدا کے لیے سوچو، آج ہم کرسیاں ڈالے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، خدا کے لیے گپوں کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اگر بیٹھنا ہے تو جب بیٹھو قرآن کا ذکر کرو، اللہ کے رسول کا ذکر کرو، احادیث کا ذکر کرو، اپنی آخرت کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، قبر کے حالات کو یاد کرو۔ ہاں اگر تمہیں دنیاوی کوئی کام ہے اپنے معاش کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، وہ تم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہو، جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرو گے اس لیے کہ میں اپنے آپ کو تر و تازہ کر لوں۔ آج ہم اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے ایسی محافل میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، اس کا بقدر کوئی حصہ ہی جان لیتے، تم بہت کم ہنستے، وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم زار و زار کثرت سے روتے، کثرت سے روتے، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، اور تم اپنی عورتوں کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے بستروں میں نہ جاتے۔ سوچ لو کتنی بڑی وعید ہے۔ آج ہمارے ذہن پر سوار ہی کیا ہے؟ ہر وقت عورت سوار ہے، پیسہ سوار ہے، یا جائیداد ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک لسٹ ہے جس نے ہمیں غافل کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اس لسٹ کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے کہ میں نے اس زمین کو مزین کر دیا تمہارے لیے، کس چیز سے؟ سونے سے، چاندی سے، عورتوں سے مزین کیا، جو نشان زدہ گھوڑوں سے، کھیتیوں سے، جانوروں سے۔ یہ پوری آیت ہے آپ کے سامنے، میں نے بارہا یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ لِلشَّهَوَاتِ مِنَ الْفِضَّةِ یہ پوری آیت میں نے آپ کے سامنے بارہا سنائی ہے۔ ہم آج کل ان باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر اس غیب کی کچھ چیزیں تمہیں پتہ چل جائیں تو تم اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم ویرانوں میں، جنگلوں میں نکل جاؤ روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے، اپنی آخرت کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے تم جنگلوں میں نکل جاؤ۔ جب یہ حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے سن لی، جب یہ حدیث پاک سن لی تو میرے اوپر وہ رکت طاری ہوئی کہ قال ابی ذر، کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا تو کم از کم یہ جو سامنے آنے والے مراحل ہیں ان سے تو بچ جاتا۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں، آج اس بات کا یقین پیدا کرو کہ آج دارالعمل ہے، عمل کرنے کا وقت آج ہے۔ جس دن موت کی سختی شروع ہو گئی اس دن عمل ختم ہو جائے گا۔ کوئی ذرا آپ کو تکلیف آتی ہے، ایون بخار آتا ہے، بخار کی شدت تیز ہوتی ہے، آپ کا
عبادات سے بھی دل اٹھ جاتا ہے. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی، نماز میں توجہ نہیں رہتی. اگر بڑی مشکل سے اشاروں سے نماز پڑھ لیں تو الفاظ ادا نہیں ہوتے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ سوچ لو کہ جب موت کی سختی قریب آ جائے گی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن پنڈلی پر پنڈلی چڑھ جائے گی اور تجھے تیرے رب کی طرف دھکیل دیا جائے گا. تو آج یقین کر لو یہ دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے. دارالعمل میں کچھ کر لو گے تو دارالجزا میں کچھ مل جائے گا، اور اگر آج یہاں کچھ نہیں کرو گے تو وہاں بھی پھر کچھ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل کرنے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.